جب سورج یعنی زوال پذیر ہوتا ہے، زوال کا جو ہی وقت ختم ہوتا ہے تو وہ چند منٹوں کے بعد آپ نماز قائم کریں، یعنی کون سی؟ نماز ظہر کی نماز۔ اور قرآن مجید ایسی کتاب ہے جو خاص مین چیز کو بیان کر دیتی ہے، اور ہر چیز کی باریکی کو بیان کرتے ہیں تو میرے نبی بیان کرتے ہیں، اس کی پوری تفصیل وہ حدیث رسول ہے۔ اور قرآن اس وقت تک سمجھ نہیں آ سکتا جب تک ساتھ میں نبی علیہ السلام کی حدیث کو نہ رکھا ہے۔ لہذا قرآن کو بھی اللہ نے حدیث کہا ہے اور حدیث کو بھی حدیث کہا ہے۔ ہمیں یہ حدیث پھر اس حدیث کے بعد کس بات پر وہ ایمان لائیں گے؟ تو لہذا پتہ یہ چلا کہ قرآن کو بھی حدیث کہا ہے۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، رات کی جب تاریکی ہوتی ہے اس وقت تک، یعنی زور کا تذکرہ بھی قرآن میں آ گیا، عصر کا بھی، مغرب کا بھی، تو نماز عشاء کا 4، اور آگے رہ گئی 5ویں نماز یعنی نماز فجر۔ تو اس کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ، اور فجر کا قرآن پڑھنا، یعنی فجر کے قرآن کو، نماز کو فجر کے قرآن سے تشبیہ دی گئی۔ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ، فجر کا قرآن پڑھنا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ فجر کی نماز کے اندر قرآن زیادہ پڑھنا ہے، قرآن کا زیادہ لمبی نماز پڑھنی ہے فجر کی نماز۔ تو باقی نمازیں تو وہ چھوٹی صورتوں سے بھی ہوتی ہیں، لیکن فجر کی نماز جو ہے اس میں قرآن زیادہ پڑھنا ہے، لمبا پڑھنا ہے۔ اور ان 5 نمازوں کی تفصیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے الگ الگ سے بیان فرمائی ہے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، تو جب فجر کی نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے تو زیادہ لمبی قرات کی جاتی ہے۔ تو یہ فجر کی نماز میں جس کی حاضری ہوتی ہے، فجر دی نماز ایویں معمولی نہ سمجھا جائے، فجر دی نماز دے اندر فرشتے حاضر ہوندے نے، اور جس وقت فرشتے حاضر ہوندے نے پھر وہ نماز فجر چ انہاں دی حاضری ہوندی ہے، تے نماز فجر جدوں پڑھی جاتی ہے اس وقت پھر بندے دے سارے دی حاضری لگتی ہے اور اللہ دی بارگاہ پیش کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کا قرآن یہ تو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، لہذا فرشتے آتے ہیں نماز عشاء کے وقت اور فجر کے نماز، فرشتوں کا آپس میں بھی اجتماع ہوتا ہے، اور جو فرشتے عشاء کے وقت وہ اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ یا اللہ تیرا بندہ عشاء کی نماز میں حاضر تھا۔ جب پھر فرشتے نماز فجر ہوتی ہے تو اس وقت بھی فرشتے ہوتے ہیں، تو اس وقت وہ نماز میں موجود ہوتے ہیں فجر میں۔ این سمجھو اندر یا اللہ اسی حافظ آباد کی فلانی مسجد کے اندر گئے ساں تے اس وقت تیرے بندے اسی گئے ساں تے نماز پڑھ رہے سن، نماز فجر کے وقت جدوں اسی نماز فجر پڑھ کے آئے تو اس وقت ہی نماز پڑھ رہے سن۔ فلما آتیناہم وہم یصلون، کھولیے صحیح بخاری اور مسلم اور یہ حدیث کے الفاظ ذرا پڑھے، کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم آئے تو تیرے بندے نماز میں کھڑے تھے۔ جنہیں نماز پڑھنی ہے وہی ہوتی آتی لگنی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ حالانکہ رب کو پتہ ہے کہ بندہ کیڑا نماز پڑھ رہا ہے کیڑا نہیں پڑھ رہا، لیکن اللہ تعالیٰ فرشتوں سے یہ اصل میں گواہی لینا چاہتا ہے، بتاؤ میرے فرشتوں مجھ کو کہ میرے بندے کس حالت میں تھے، تم مجھے گواہ بن کر بتاؤ۔ تو انسان کی کتنی عزت ہے، کتنی تقریب ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور متہجد کس کو کہتے ہیں؟ وہ بندہ جو تھوڑا آرام کر کے رات کو سونے کے بعد دوبارہ بیدار ہو اور اللہ کے حضور رات کے آخری پہر میں کھڑا ہو جائے اور نماز تہجد ادا کرے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، نافلہ یعنی یہ زائد چیز ہے، یہ تمہارے لیے بہت اچھی اور فائدہ مند چیز ہے، اضافی چیز ہے، تمہیں فرض نہیں، لیکن نماز تہجد جو ادا کرے گا اس کے لیے بہت اچھا یہ کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، یہ یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ اللہ کے نبی خطاؤں سے معصوم ہے، کوئی گناہ نہیں آپ کے ذمے، نبی ہوتا ہی وہ ہے جو گناہ سے بالکل معصوم ہو، مبرہ، اور کائنات میں جس کے ذمے کوئی گناہ نہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ سارے انبیاء معصوم ہیں، معصوم عن الخطا، کوئی گناہ نہیں، گناہ نبی کے قریب بھی نہیں جاتا۔
اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے میرے نبی یہ یقینی بات ہے آپ تہجد پڑھیں, نماز تہجد, اور تہجد کی وجہ سے اللہ کا قرب بندے کو زیادہ ملتا ہے, اللہ کی نزدیکی ملتی ہے, اور کئی کمی کوتاہی جو انسان کی نمازوں میں رہ جاتی ہے اللہ تعالیٰ تیری تہجد کی وجہ سے تیری نماز کو کوئی کمی کوتاہی ہے تو اللہ اس کو درست کر کے تیری کھاتے کو صحیح فرماتا ہے. تو اس لیے نماز تہجد ہے, اضافی چیز بھی ہے تیرے لیے, جنت میں جانے کا باعث بھی ہے, قبر میں روشنی کا سبب بھی ہے, اللہ کا قرب بھی ہے. اور ان بندے کو اور چاہیے کہ آج جو بندہ مان نہیں جنہوں کو ایم پی ایم ایل اے ہاتھ ملا دیتے وہ لوگوں کو دستا پھر دیتے, انہوں نے پتا فلانے ایم پی نہ میرا تعلق ہے وے, فلانے ایم ایل اے نو میں ملیا, وزیر نہ میری ملاقات ہوئی, فلاں افسر جڑا میرا واقف ہے وہ نہ میرا تعلق ہے, لوگوں کو بتا رہا ہے اور لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ تمہیں پتہ نہیں میں کوئی عام بندہ ہوں, میرا تو فلاں سے بھی تعلق, فلاں سے بھی تعلق. اور کیا ہی کہنے اس بندے نے جہاں تعلق عرش والے رب نہ مان, اللہ جنہوں اپنا نزدیکی بنا لے. اور اللہ تعالیٰ حدیث دوسری ہے اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کائنات میں جو کوئی بندہ محبوب ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبریل کو بتاتے ہیں جبریل میری گل سن جی اللہ جی جہاں دنیا تے فلاں بن فلاں بندہ ہے نا میں وہ محبت کرتا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کنوں جبریل امین فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں. اچھا پھر جبریل امین سارے فرشتوں کو جتنے فرشتے آسمان میں ان کو, کیونکہ جبریل سید الملائکہ ہے, سارے فرشتوں کے سردار جبریل ہے, ساری کتابوں کی سردار قرآن ہے, ساری کتابوں کی سردار قرآن ہے, جتنے بستیاں اور شہر ہیں ان کی سردار مکہ مدینہ ہے, اور سارے دنوں کا سردار جمعے کا دن ہے, اور سارے نبیوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ, اور سارے فرشتوں کے سردار جبریل امین. فرشتے پھر سارے فرشتوں کو جبریل بتا رہا ہے بھئی اللہ نے میرے دسیا ہے کہ زمین تے جڑا فلاں بندہ ہے نا اللہ فرماتے ہیں میں اس نے بڑی محبت کرتا. پھر سارے فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں, جبریل بھی فرشتے بھی. پھر وہی آسمان والی بات زمین پہ پھیل جاتی ہے, زمین سارے لوگوں کے دلوں میں اللہ بات ڈال دیتا ہے کہ فلاں بندہ جو ہے وہ اللہ کا بڑا مقرب بندہ ہے, اللہ کا بڑا پیارا بندہ ہے. تو اس طرح عزت انسان کو ملتی ہے. عزت کا یہ طریقہ ہے. لوگ لگتے ہیں کہ میرے کیویں عزت ملے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آؤ میں تمہیں دسا کیویں عزت ملتی ہے. پوچھو اس کا نبی علیہ السلام پڑھو, زیادہ صحیح 5 وقت کے نمازی بن جاؤ اللہ تم کو محبوب بنا لے. اور قرب چاہتے ہو تو زیادہ نفل پڑھو, اور قرب چاہتے ہو تو نماز تہجد ادا کرو. نماز تہجد اللہ کا قرب مل جائے گا, قبر کی روشنی مل جائے گی, اور گناہ کی معافی مل جائے گی, اور تیرے کھاتے جو نمازوں میں کمی کوتاہی رہ گئی اللہ وہ کھاتے درست فرمائے گا. کس سے؟ نماز تہجد سے. اور نماز تہجد کب ہوتی ہے؟ جب رات کے پہلے پہر بندہ آرام کر کے سو کے فریش ہو کر دوبارہ اٹھتا ہے تو اس وقت اللہ کے حضور نماز فجر سے پہلے پہلے جو نفل پڑھ لے اس کو نماز تہجد کہتے ہیں. لہذا اس وقت نماز تہجد ادا کرنی ہے, سو کر اٹھ کر دوبارہ فجر سے پہلے پہلے جتنے بھی نفل پڑھنے فجر سے پہلے پڑھنے نماز تہجد کے. تو نماز تہجد کی نماز کتنی ہے؟ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے, صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے, نبی علیہ السلام رمضان اور غیر رمضان کے اندر 11 رکعت پڑھتے ہیں, 8 نفل اور 3 وتر. اور وتر اصل میں تہجد کا حصہ ہے. اور جو نہیں پڑھ سکتا نماز تہجد دعا کرو اللہ ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور نہیں پڑھ سکتا وہ اس لیے عشاء کے ساتھ ہی اس کو کہا کہ چلو اب تمہیں نماز عشاء کے فرضوں کے بعد سنتے ادا کرو اور وتر بھی پڑھ لو. اور لہذا جس نے جاگنا ہے اٹھنا ہے وہ اپنے وتر چھوڑ دے اور نوافل تہجد کے پڑھ کے 8 نوافل اس کے بعد 3 وتر پڑھ 11 رکھتے ہیں نماز تہجد کی نماز. اسا ایبا سا کربو کا مقام محمودہ. اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی نماز تہجد ادا کریں, اور اس کے عوض آپ کو کیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا؟ قیامت کا دن ہوگا اللہ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا. مقام محمود بہت بڑا ایک مقام ہے, وہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے. تو لہذا پتہ یہ چلا کہ اللہ کی نزدیکی قرب اور یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. یہ منگن کا وقت ہے, قبولیت یہ گھڑیاں ہوندیاں نے, بڑیاں قیمتی سنہری وقت ہوتا ہے. اٹھیا کرو اللہ توفیق بخشے. اور فجر سے پہلے پہلے نماز فجر کی اذان ہو جائے اس وقت آپ نے کوئی نفل وغیرہ نہیں پڑھنے, اس وقت آپ نے فجر کی 2 سنتیں پڑھنی, کتنی 2 سنتیں. یہ سارے نوافل وغیرہ اذان فجر سے پہلے پہلے اس وقت آپ نے پڑھنے ہیں. اور اس وقت
فجر کی جو سنتے ہیں ان کی کیا قدر ہے؟ فجر کی 2 سنتے، فجر کی 2 سنتے، نماز فجر، جب اذان فجر ہو تو بندہ مسجد میں موجود ہو اور آ کر آرام سے تسلی سے صحیح وضو ہو کر 2 سنتے جماعت سے پہلے پہلے ادا کریں۔ یہ کیا ہوا؟ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، فرمایا جب فرضی نماز اس کی اقامت ہو یا اس کا وقت ہو جائے تو اس وقت کوئی نفل وغیرہ بندہ پڑھ نہیں سکتا، تو لہذا اس وقت فجر کی نماز سے یعنی فرضوں سے پہلے 2 سنتے پڑھنی۔ اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ خیر من الدنیا وما فیہا، پوری دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے، ساری دنیا اور دنیا وما فیہا سے بھی زیادہ قیمتی ہے فجر کی 2 سنتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔